فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر یہ 85 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آج کا جو موضوع ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اکثر اوقات زندگی میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس موضوع کے متعلق صحیح احکامات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی بہت بڑے اجر سے، کسی بہت بڑے ثواب کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل بات کا یا حقیقت کا یا اس موضوع سے متعلق جو ہماری آج گفتگو ہوگی اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا میں محاورتاً ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں جس سے آپ کو موضوع کا اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنہ، جس نے کسی کی سفارش کی، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس سفارش کرنے کا ثواب ملے گا اور اس اچھے کام میں سے نصیب اللہ اس کا بھی حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جس نے کسی غلط کام کی، کوئی بری سفارش کی، تو اس برے کام کا جو وزن ہے، جو بوجھ ہے، جو گناہ ہے، وہ اس سفارش کرنے والے کے اوپر بھی ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کہ دین اسلام میں سفارش کرنے کے کیا احکامات ہیں؟ کیا سفارش کرنا جائز ہے؟ کیا کسی کی سفارش کی جا سکتی ہے یا سفارش کرنا ناجائز ہے؟ کہاں سفارش کرنی چاہیے، کہاں سفارش نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اکثر اوقات ہوتا ہے نا، ہمیں اپنوں کے لیے سفارش کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی ہم سے سفارش کرتا ہے، کبھی ہمیں سفارش کروانی پڑ جاتی ہے اپنے لیے، کبھی کرنی، یہ چلتا رہتا ہے زندگی کے امور میں، زندگی کے معاملات میں۔ تو آج ہم اس اہم موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کسی اچھے کام کی سفارش کرنی چاہیے، انسان کو اس کا ثواب ہوتا ہے، اس کا حصہ ملتا ہے، اور برے کام کی سفارش انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھار، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور کوئی آدمی اپنا کام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس اس طرح جائز کام لے کر کوئی آئے تو تم اس کی سفارش کیا کرو، تم اس کی سفارش کر دیا کرو کہ تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کا کام ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہی ہوگا۔ میں اس کا کام کروں یا نہ کروں یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا، اللہ کے فیصلے سے ہی ہوگا، لیکن تم سفارش کیا کرو کیونکہ تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود یہ ترغیب دلا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم جو آدمی میرے پاس آتا ہے اس کی سفارش کر دیا کرو، کیونکہ تمہیں ایک تو سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، نیک کام ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا تمہیں بھی اس میں سے ثواب کا حصہ جو ہے وہ ملتا رہے گا، اور اگر وہ کام نہیں بھی ہوتا تب بھی تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن تمہیں سفارش کرنے کا، ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اب یہ بات سمجھیے کہ سفارش دراصل ہوتی کیا ہے۔ سفارش جس کی آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے سفارش ایک گواہی کی حیثیت رکھتی ہے، اور جس سے آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے سفارش ایک مشورے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور گواہی بھی آپ جانتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا وہ سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے۔ اور مشورہ ایک امانت ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی ہے، مسلمان کے حقوق میں سے یہ حق رکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان تم سے مشورہ طلب کرے تو اپنی صلاحیت کے مطابق ایمانداری سے اسے صحیح مشورہ دو۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بات ذہن نشین رکھیں، جس شخص کی آپ سفارش کر رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اس کام کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کام کے لیے نااہل ہے تو آپ کا سفارش کرنا ناجائز ہوگا۔ ایک مثال سے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی سکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، کسی سکول میں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، آپ کو علم ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں اور ایک قابل انسان ہیں، اور ان کو جاب کی ضرورت ہے، اور آپ اس پرنسپل کے پاس جاتے ہیں، اسکول کے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو یہ سفارش کرتا ہوں کہ آپ فلاں شخص کو اپنے اسکول میں بطور ٹیچر رکھ لیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس ٹیچر کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ٹیچر اس بات کا اہل ہے کہ وہ آپ کے اسکول میں اچھی ٹیچنگ کرے گا۔ آپ گواہی دے رہے ہیں، کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں، تبھی آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ باقی آگے وہ جو بھی کرے یہ ایک الگ بات ہے، نیت آپ کی درست ہے، آپ ناجائز سفارش نہیں کر رہے، آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس پرنسپل کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو جس طرح کے بندے کی ضرورت ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ بات سمجھیں؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ سفارش کر دینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ جانے انجانے میں سفارش کر دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا سفارش کر دیتے ہیں، نہیں، یہ سفارش کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ بغیر ذمہ داری کے اور بغیر جانچے آپ سفارش نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کرنی چاہیے، وگرنہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ جس بندے کی آپ سفارش کر رہے ہیں آپ اس کے گواہ ہیں، اور جس سے سفارش کر رہے ہیں آپ اس کو ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنا جس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھاٹ باٹ زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنا اتنا ہی زیادہ وقار ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اگر اس کی سفارش کو
ریجیکٹ کر دیا جائے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے زیادہ کسی کی سفارش اہم نہیں ہو سکتی. اور صحابہ اکرام جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری ادب اور احترام کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نہیں مانی گئی. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ ہی ماننے والے نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار کیا. لمبا واقعہ ہے, اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. یہ ایک لونڈی تھیں اور ان کا نکاح ان کے مالک نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. اسلامی قوانین کے تحت یہ اصول ہے کہ اگر لونڈی کو آزاد کر دیا جائے تو غلامی میں اس کا نکاح جو اس کے مالک نے کیا ہوتا ہے, آزادی کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور چاہے تو وہ اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. چنانچہ جب یہ حضرت بریرہ آزاد ہوتی ہیں تو ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہیں, یعنی اس نکاح کو برقرار رکھنے سے انکار کر دیتی ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے بہت محبت کرتے ہیں, حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ مغیث مدینے کی گلیوں میں آنسو بہایا کرتا تھا, رویا کرتا تھا, اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی اپنی حضرت بریرہ کی محبت میں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی, حضرت مغیث کی یہ حالت دیکھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس آئے اور آ کر حضرت مغیث کی سفارش کی. حضرت مغیث کی سفارش کی. کیا سفارش کی؟ حضرت بریرہ سے سفارش کی کہ وہ تمہارا شوہر ہے, تم اس کے ساتھ نکاح کو ختم نہ کرو اور اس کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھو. اگلا نقطہ جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. وہ پوچھتی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں یا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا, جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ مشورے کی حیثیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ حکمن کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, نہیں, میں حکم نہیں دے رہا, میں تو سفارش کر رہا ہوں مغیث کی, تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر میں اس کے ساتھ رہنے کو قبول نہیں کرتی, میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ. آپ نے ایک سفارش کی ہے, میں نے سفارش کو قبول نہیں کیا ہے. لہذا انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً اس بات کو برا محسوس نہیں کیا کہ اس نے میری بات نہیں مانی, اس نے میری سفارش نہیں مانی, اس نے میرا مشورہ نہیں مانا. کیوں؟ پتہ چلا کہ مشورہ دینا یہ آپ کا خلوص ہے, سفارش کرنا یہ آپ کا خلوص ہے. آگے آپ کی سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے اس پر آپ کو ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ماننے والا ہو سکتا ہے آپ سے بہتر جانتا ہو, فیصلہ کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ بہتر جانتا ہو. آپ جو سفارش کر رہے ہیں آپ کی نظر محدود ہو سکتی ہے, آپ نے اس کے نوٹس میں ایک بات لے آئے لیکن اس نے بہتر سمجھا کہ اس سے بہتر آدمی یا اس سے بہتر فیصلہ میں کر سکتا ہوں, لہذا اس نے آپ کی سفارش ماننے سے انکار کر دیا. تو اس میں ہمیں اپنی توہین, اپنی انسلٹ فیل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہماری سفارش جو ہے وہ کبھی ریجیکٹ کر دی جائے یا ہماری سفارش جو ہے وہ کبھی ٹھکرا دی جائے تو. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں, کبھی بھی نااہل انسان کی سفارش نہیں کریں, ناجائز سفارش نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے کسی نااہل انسان کی سفارش کر دی,
جب تک وہ بندہ اس سیٹ پر یا اس کام پر غلط کام کرتا رہے گا اور اپنی سیٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہے گا، وہ اکیلا گناہگار نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بھی اس کے گناہ میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ اس کے گناہ کا بھار، اس کے گناہ کا بوجھ وہ آپ کے اوپر بھی پڑتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، ایک بڑا پیارا واقعہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے بر صغیر کے عالم دین، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا شیخ میرا یہ کام ہے، فلاں آدمی کو میری سفارش کر دیں، فلاں آدمی کو میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ آدمی میری سفارش مانے گا نہیں، وہ آدمی میری سفارش نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، نہ مانے کوئی بات نہیں، آپ لکھ دیں سفارش۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے لیے سفارش جو ہے وہ لکھ دی۔ تو وہ بعد میں جب وہ لے کے گیا ان کا پرچہ، تو اسی طرح ہوا، اس نے سفارش ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ تو وہ آدمی آیا شیخ کے پاس اور آ کر کہنے لگا شیخ یہ آپ نے سفارش کی تھی وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شیخ نے کہا اچھا پھر اس کی ایسی کی تیسی، اس نے میری سفارش نہیں مانی نا، اب میں تیرے لیے دعا کروں گا، تیرا کام ہو کے رہے گا۔ اب میں تیرے لیے دعا کروں گا، سفارش نہیں مانی کوئی بات نہیں، اب دعا سے تیرا کام کرواؤں گا۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ والے لوگوں کی بعد ایسی باتیں ہوتی ہیں، انہیں اپنی دعا پر اللہ رب العزت سے ایک یقین ہوتا ہے۔ تو انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے مسلمان آدمی کا کام کرنے کے لیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو قدردان ہونا چاہیے، انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، اگر کبھی کسی نے آپ کا کوئی بھلا کیا ہے، زندگی میں کبھی آپ کو موقع مل جائے آپ بھی ضرور اس کے ساتھ بھلا کریں، احسان کا بدلہ زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ مطعم بن عدی کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سخت ترین سفر سے واپس لوٹتے ہیں، وادی نخلہ میں وہ پورا واقعہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لانے کے لیے، ظاہر ہے مکہ میں حالات کشیدہ ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو جانی نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرداران قریش کو خط لکھتے ہیں کہ کون مجھے تحفظ دے گا کہ میں اس تحفظ میں مکہ میں داخل ہوں، کوئی چودھری مجھے تحفظ دے دے۔ تو مطعم بن عدی جو کہ کافر تھا، اس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا، اپنے بیٹوں کو کہا تلواریں نیام سے نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مطعم بن عدی ہے، پیچھے اس کے بیٹے ننگی تلواروں کے ساتھ، درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مکے میں داخل ہوتا ہے مطعم بن عدی اور اعلان کرتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، جب تک میری پناہ میں ہے کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اس کے بیٹے بیت اللہ کے گرد تلوار لے کر کھڑے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد اسی طرح اپنے بچوں کے حصار میں مطعم بن عدی گھوڑے پر سوار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں پہنچا کر آتا ہے اور مکہ والوں کو یہ اعلان کر دیتا ہے آج کے بعد یہ میری امان میں ہے، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ کیونکہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہیں، پہلے قریش مکہ ان کی وجہ سے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا چکی ہیں، تو خاندانی جاہ و جلال جو تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ مطعم بن عدی نے یہ تحفظ دیا۔ غزوہ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح نصیب فرماتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ کفار کے قیدی لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا وہ مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا، مطعم بن عدی کی سفارش پر بغیر فدیے کے ساروں کو آزاد کر دیتا۔ مطعم بن عدی کی سفارش پر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سب کو آزاد کر دیتا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی ثواب دیدی اختیارات ہوں، اگر انسان کے پاس بعض ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں نا، اگر انسان کے پاس کوئی ثواب دیدی اختیارات ہوں تو کسی کی سفارش سن کر اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کسی کو معاف کر دینے کا، صدر پاکستان کی، یا آپ کسی ایسے عہدے پر ہیں، آپ کو اختیار ہے کسی کو معاف کر دینے کا، صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کسی کو معاف کر دینے کا۔ کوئی آدمی سفارش کرتا ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں، اس انسان سے میرا بڑا تعلق ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، تو اپنے وہ جائز اختیار ہے، ناجائز اختیار نہیں ہے، اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کی یہ سفارش بالکل درست ہے، آپ کی یہ سفارش بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثواب دیدی اختیارات تھے ان کو معاف کر دینے کے، آپ نے کہا متمم ندی سفارش کرتا سب کو معاف کر دیتا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدود اللہ میں جج سے سفارش نہیں ہوتی، حدود اللہ میں جج سے سفارش نہیں ہوتی۔ آپ کسی جج کو کسی مجرم کی سفارش نہیں کر سکتے کہ جج صاحب فلاں آدمی مجرم ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک قبیلے کی عورت چوری کر لیتی ہے، نام اس کا بھی فاطمہ ہے، حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، چونکہ وہ ایک رئیسہ خاتون ہے۔ صحابہ اکرام باہم مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سفارشی بھیج دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اتشفع حدود من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدود میں تم مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی حدوں میں سفارش نہیں ہو سکتی۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کیا پتا چلا کہ کسی بھی انسان کی مجرم کی سفارش، جو مجرم ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، آپ اس کے جرم سے اس کو خلاصی دلانے کے لیے، حدود اللہ کو کی پامالی کرنے کے لیے کسی جج سے سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سفارش کی اجازت نہیں ہے، اور قوم بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی امیر آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا تھا تو اس امیر آدمی کو اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے سفارشیوں کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب آدمی جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے پاس نہ رشوت دینے کو کچھ ہوتا تھا، نہ سفارش کروانے کو کوئی ذریعہ ہوتا تھا، لہذا وہ اپنی اس غربت کی وجہ سے گناہ کے ضمن میں ایک سزا کے بھینٹ تر چڑھا دیا جاتا تھا، اس کے اوپر سزا لاگو ہو جاتی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کی ہلاکت کا یہ ذریعہ بن گیا ہے۔ ہاں، موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اپنا جائز حق لینے کے لیے مثلا کسی جگہ پر آپ کو ضرورت ہے، آپ اس کام کے اہل بھی ہیں، میرٹ پر پورے بھی اتر رہے ہیں، لیکن ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی سفارش کے بغیر کام نہیں ہو رہا، تو آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے سفارش کروا سکتے ہیں، اور آپ کو سفارش کروانی چاہیے کیونکہ یہ آپ کا جائز حق ہے۔ معاشرے کے اصولوں کے تحت اگر آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا تو آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سفارش کروا سکتے ہیں، آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سفارش کروا سکتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک بھی ہے، چلیں یہ تو ہے نا کہ اپنا حق لینے کے لیے، یہاں تک بھی ہے بسا اوقات ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس مقام کے اہل ہیں
اور آپ اس گاڑی کو صحیح چلا سکتے ہیں تو آپ از خود اس کا سٹیئرنگ جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, اپنی سفارش خود کر سکتے ہیں. آپ اپنی سفارش خود کر سکتے ہیں. یہ ایسے نہیں آپ کو سمجھ آئے گا, مثال سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئے گی کہ انسان اپنی سفارش خود کیسے کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی عہدے کے لیے ضرورت ہے ایک انسان کی, آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں اس عہدے کا بہترین اہل ہوں اور میں اس گاڑی کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہوں, کوئی اور چلائے گا تو گاڑی کا نقصان ہوگا اور سارے ہی ڈوب کے مر جائیں گے. مثال کے طور پہ ایک ٹرین ہے, ایک ٹرین چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے, کوئی اور ڈرائیور نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں, ٹرین کو اچھے سے چلا سکتا ہوں, کوئی اور آگے بھی ہونے لگے, آپ کو چاہیے آپ خود کہیں کہ میں زیادہ اہل ہوں, زیادہ بہتر ہوں, مجھے ٹرین چلانے دی جائے تاکہ سب کی جان بچ جائے. کوئی اور نااہل چلائے گا تو سارے ہی مر جائیں گے, آپ بھی ساتھ مر جائیں گے. اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. مصر شہر میں بادشاہ کو خواب آتا ہے, اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں. 7 سال خوب خوشحالی کے آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال خوب قحط سالی کے آئیں گے. ایسے ہی خواب کی تعبیر کرتے ہیں. خواب کی تعبیر سے بادشاہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ کا ہمارے ہاں اب ایک مقام و مرتبہ ہے. اب اس پوری ریاست میں کوئی اور شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ ان 7 سالوں سے فائدہ اٹھا کر اگلے 7 سالوں کی قحط سالی سے قوم کو بچا سکے. کوئی نہیں یہ صلاحیت رکھتا. یہ صلاحیت اگر رکھتا ہے تو کون رکھتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام خود کہتے ہیں, بادشاہ مصر کو خود کہتے ہیں, قال اجعلنی علی خزائن الارض, کہ آپ مجھے وزیر مالیات بنا دیں, آپ مجھے خزائن الارض پر مامور کر دیں. انی حفیظ علیم, میں ایک ایماندار حفاظت کرنے والا انسان بھی ہوں اور میں اس خزائن الارض کے مسائل کو جانتا بھی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنی سفارش کی, خود اپنے آپ کو پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا کہ آپ کو پتا تھا میں اگر ہوں گا تو قوم کو 7 سالوں سے فائدہ اٹھا کر اگلے 7 سالوں سے بچا لوں گا. کوئی اور اس عہدے پر آئے گا تو وہ بھی ڈوبے گا اور ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے گا, سارے ہی ڈوبیں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اس عہدے کا زیادہ اہل ہوں اور میں بچا سکتا ہوں, کوئی اور آئے گا تو ڈبو دے گا, تو ایسی صورت میں آپ کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ مروت میں اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ پیچھے ہو جاتے ہیں. نہیں, پیچھے نہیں ہونا, آگے ہونا چاہیے. میرے پاس پرسوں ایک وراثت کا مسئلہ آیا, ایک بھائیوں کی وراثت کا مسئلہ آیا. اس نے آگے مجھے کہا جی میں نے ایسے ایسے محنت کی, یہ بنایا, یہ سب کچھ بنایا, اب میرے بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو سارا کچھ اور ہمیں دے دو اور ان بھائیوں کو دے دو. میں نے کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگا جی میرا دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے حوالے کر دو. میں نے کہا یہ اخلاقی فیصلہ ہے, یہ اخلاقی فیصلہ ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ صلاحیت جو کاروبار کو چلانے کی آپ میں ہے, ظاہر ہے وہ آپ کے بھائیوں میں نہیں ہے. کہنے لگا جی بالکل نہیں ہے. میں نے کہا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتا ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, آئندہ 6 ماہ سال میں وہ مال نہیں سکے, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اور میں نے کہا آپ؟ اس نے کہا جی میں تو جانتا ہوں کچھ بھی نہ ملے, کوئی ٹھیا لگا کے کچھ کرا کے میں تو پھر کوئی 2-4 سال لگیں گے پھر سٹینڈ ہو جاؤں گا. میں نے کہا یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. یہ فیصلہ آپ کے بھائی نادان ہیں, ان کو علم نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے سب کچھ ڈوب جائے گا آپ کے چھوڑنے سے. لہذا آپ کیا کریں؟ آپ ان کو کہیں کہ میں یہ سب کا چارج اپنے پاس رکھوں گا, ہاں جو بھی حق اور جو بھی حصہ بنتا ہے وراثت کے مطابق یا جو بھی قانون کے مطابق وہ ہمارے درمیان تقسیم ہونا چاہیے. آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ کے چھوڑنے سے سب کچھ ڈوب جائے گا.
عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے بہت سی زندگی میں ایسے مثالیں دیکھی ہوں گی کہ مروت میں، دید لحاظ میں انسان کہہ دیتا ہے جاؤ تم سنبھالو میں نے سب کچھ چھوڑا، وہ سب کچھ ہی ڈوب جاتا ہے، سب کچھ ہی ختم۔ ایک بڑا اچھا واقعہ، چلے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، واقعہ یاد آ گیا۔ میرے پاس شکایت آ گئی، میرے پاس ایک شکایت آ گئی۔ شکایت کیا آ گئی؟ لوگ اکٹھے ہوئے، میں نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بندے کو لے کے میرے پاس آ گئے مسجد۔ شکایت کیا ہے جی؟ کہنے لگے جی یہ صاحب نے خود آگے ہو کر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جو مقرر امام تھا وہ موجود نہیں تھا، جو منتخب امام تھا وہ موجود نہیں تھا۔ ایک شخص آگے ہو کر نماز پڑھانے لگا، بزرگ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بزرگ جو ہے یہ صحیح طرح علم نہیں رکھتا۔ میں نے آگے ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا آپ حافظ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے اس کو کہا میں حافظ قرآن ہوں، مجھے امامت کروانے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کروا لیجئے۔ میں نے کہا تم نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو آگے ہو کر پیش نہ کرتا تو کیا ہونا تھا؟ وہ بزرگ امامت کرواتے، اس کے اہل نہیں تھے، ان کی نماز کی وہ قرآن کے تلفظ، وہ ادائیگی وہ صحیح نہیں ہونی، ساروں نے اسی طرح نماز پڑھ لینی۔ وہ اہل تھا، جانتا تھا کہ میں اہل ہوں اور ایک نااہل شخص آگے ہو رہا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو آگے کیا، اہل تھا اور اس نے مسئلہ امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، اس نے بالکل درست کیا۔ تو کیا پتا چلا کہ بسا اوقات انسان کو خود بھی اپنے آپ کو آگے ہو کر پیش کرنا پڑتا ہے، ہر وقت اخلاقی انسان کو نہیں دکھانا چاہیے، بسا اوقات انسان کو قانونی تقاضے جو ہے ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ موضوع آگے طویل ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پر ہم ایک پورا جمعہ آئندہ کوئی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہو گئے، اور اس پریشانی کے عالم میں لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو اللہ کے کسی نیک بندے سے جا کے شفاعت کرواتے ہیں۔ اللہ کے کسی نیک، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالآخر بھیج دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کی اجازت سے سجدہ ریز ہو جائیں گے، جتنی دیر اللہ چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے۔ پھر اللہ اپنے خصوصی نام، اپنے صفاتی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاء کرے گا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان ناموں سے سوال کریں گے۔ اللہ کے صفاتی نام سے سوال کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفاتی ناموں سے اللہ سے سوال کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو جو مانگتے ہو دیا جائے گا، سفارش کرو جو کرتی ہو قبول کی جائے گی۔ تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی، انسانیت کی سفارش فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ تو یہ اللہ کے ہاں بھی سفارش ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت سفارش قبول فرمائے گا، اللہ رب العزت سفارش قبول فرمائے گا، لیکن ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس سے کون سوال کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو سارے معاف فرما دے، ہاں لیکن اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں، وہ اپنے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے، کسی کی سفارش کرنا۔
سب سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 نمبر آیت رکھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کام کی، جائز کام کی سفارش کرتے ہیں تو سفارش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب تک وہ بندہ یا وہ کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اگر کسی ناجائز کام کی سفارش کرتے ہیں جو کہ جائز ہی نہیں ہے، کام درستی نہیں ہے، مثلا کہ کوئی شخص سگریٹ بیچنا چاہتا ہے، آپ سفارش کر کے اس کو سگریٹ کا کھوکھا لگا دیتے ہیں، جب تک وہ سگریٹ بیچتا رہے گا آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو کسی ناجائز کام کی سفارش کرنا جائز نہیں۔ جب آپ ناجائز کام کی، گناہ کے کام کی سفارش کریں گے، جب تک وہ کام وہ گناہ ہوتا رہے گا آپ کا اس کے اندر گناہ کا حصہ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تلقین کی صحابہ کو کہ مجھ سے سفارش کیا کرو، کام ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر منحصر ہوگا، تمہاری سفارش کی وجہ سے میں غلط کام نہیں کروں گا، تمہاری سفارش کی وجہ سے غلط فیصلہ نہیں ہوگا مجھ سے، لیکن تمہیں سفارش کرنے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ سفارش ایک گواہی ہوتی ہے، جس کی آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور سفارش ایک مشورہ ہوتا ہے، جس سے آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مشورہ ایک امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کے دیں، اور گواہی انسان کو ہمیشہ حق بات کی دینی چاہیے، ناجائز بات کی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے سفارش جو ہے وہ ہمیشہ حق کی جو ہے وہ ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ سفارش جب آپ کسی کرتے ہیں تو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کسی کا کریکٹر جان کر ہی دینا چاہیے، بغیر جانے جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ چوتھی بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ سفارش کو ماننا یا نہ ماننا یہ انسان جس سے آپ سفارش کر رہے ہیں اس کی مرضی ہے۔ ہمیں نالا نہیں ہونا چاہیے، اپنی اکڑ اپنے کبر میں نہیں آنا چاہیے کہ انہیں میری گل نہیں مننی، میری سفارش نہیں مننی، یہ وہ ایسی کی تیسی۔ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، جو حضرت مویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ انسان کو ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سفارش قبول کرنی چاہیے، اور ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اگر کسی کے پاس ہے تو سفارش کی بھی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں مطعم بن عدی کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم مجھ سے آج سفارش کرتا، یہ سارے بدری قیدی جو ہیں میں اس کے اکیلے کی سفارش پر جو ہے وہ رہا کر دیتا۔ تو یہ لب لباب اور خلاصہ کلام ہے آج کے اس موضوع کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ